मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। रुकू भी कसरत से करते थे रमजान में, सजदे भी कसरत से करते थे, तिलावत भी कसरत से करते थे। आपने रुकू और सजदे तो कम कर दिए, तिलावत उतनी रखी, तो इस कम करने की क्या दलील है? फिर वही दलील देते हैं हजरत आयशा वाली 8 रकतों वाली। भाई वो तहज्जुद से मुताल्लिक सवाल था, तो जवाब भी किससे मुताल्लिक था? तहज्जुद से मुताल्लिक। और फिर मैं आखिरी बात उसको रिपीट करूं, नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ के क्यों छोड़ी? कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, जबकि तहज्जुद की फर्जियत का कोई इम्कान न पहले था ना अब है, ना वो छोड़ी नहीं है। तो बुखारी वाली हदीस क्यों फिट करते हो? हमें बिन बाज के फतवे क्यों दिखाते हो? ये लोग फौरन कहते हैं सऊदिया के बिन बाज। सऊदिया को लेना है तो पुराना सऊदिया लो। बिन बाज के उस्ताज क्या कहते थे, ठीक है ना, दादा उस्ताज क्या कहते थे, वो लोग जो कहते थे उसको लो। आपको सवाल पूछने जी जी क्या कह रहे हैं? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी पढ़ी है, उसमें हमारे पास कोई सही हदीस नहीं है कि कितनी रकतें पढ़ी हैं। समझ रहे? कुछ मिलता नहीं है हमें। हजरत उमर के अमल और सहाबा के अमल और तवातुर अमली, इससे पता चलता है कि वो 20 पढ़ी थी, क्योंकि हजरत उमर बिदती नहीं हो सकते। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने औरतों को सफा मरवा पे दौड़ने से मना किया हो। कहीं भी ये हदीस में साबित बोलो नहीं है, कहीं भी साबित नहीं है। बल्कि नबी ने फरमाया ऐसे हज करो जैसे मैंने किया। और नबी का दौड़ना साबित है, चलना नहीं है, वहां जो ग्रीन पट्टी पे ना। लेकिन हम अमली तवातुर क्या देखते हैं? औरतें हमेशा से चल रही हैं, दौड़ी नहीं है। तो ये इजमा है, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। अमली बहुत सारी चीजें अमली तवातुर से साबित हैं। इसी तरह औरतें आहिस्ता आवाज से लब्बैक कहेंगी, किसी हदीस से साबित नहीं है कि नबी ने औरत को कहा आहिस्ता लब्बैक कहना है। ये अमली बोलो तवातुर, सदियों तक ऐसा ही है। इसी तरह औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी। चारों मज़ाहिब इस पे मुत्तफिक हैं। हमेशा से सऊदिया गैर सऊदिया में यही फतवा चला आ रहा है कि औरतें सिमट के नमाज, ये अमली तवातुर है। इसी तरह रुकू से उठने के बाद आप हाथ छोड़ के खड़े होगे, हाथ बांधोगे नहीं, ये क्या है? अमली तवातुर है। हदीस में नहीं मिलता कि हाथ बांधने हैं कि छोड़ने हैं। अब मेरी बात गौर से सुने, अब हुआ क्या है? शेख बिन बाज रहमहुल्लाह सऊदिया के मुफ्ती आजम, उन्होंने फतवा दिया कि रुकू के बाद हाथ बांधे जाएंगे। उनसे पूछा गया इसकी दलील क्या है? उन्होंने दलील पेश की कि हदीस में क़याम में हाथ बांधने का जिक्र है, तो रुकू के बाद जब हम खड़े होते हैं ये भी तो क़याम ही है ना। अल्लामा अलबानी ने इस पे रद्द किया। उन्होंने बोले तो उम्मत का अमली तवातुर है हाथ छोड़ना, ये तो इजमा है, आप इस इजमा के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? अलबानी ने फतवा दिया नहीं, हाथ छोड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या कहा? बिन बाज की हदीस कि भाई आप ऐसी हदीस बयान कर रहे हो जो अमली तवातुर के खिलाफ है, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। लेकिन बिन बाज उसी राय पे कायम रहे। उससे पहले लोग हाथ छोड़ के ही नमाज पढ़ते थे, यानी जब रुकू के बाद। अब आपने सऊदिया में देखा कुछ हाथ छोड़ बांध रहे हैं, कुछ हाथ छोड़ रहे हैं। हम बचपन में जितने अहले हदीसों को देखते थे, कौमे में सब हाथ छोड़ते थे, लेकिन अब आपको कुछ अहले हदीस हाथ बांधते हुए नजर आएंगे बिन बाज के फतवे के बाद। तो क्या है? इजमा एक चीज पर हो गया, अब उसके क्या चल रहे हैं आप? अगेंस्ट। जबकि हदीस में आता है ला तजतमीउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। आगे चलते हैं हम। बिन बाज ने फतवा दिया हाथ बांधे जाएंगे, अलबानी ने कहा नहीं बांधे जाएंगे। अलबानी रहिमहुल्लाह ने दलील क्या दी? उम्मत का तवातुर। यही काम अलबानी ने भी कर लिया। अलबानी ने फतवा दिया, नासिर अलबानी रहिमहुल्लाह ने, कि औरतें सफा मरवा पे दौड़ेंगी, चलेंगी नहीं। आई बात समझ में? हदीस पेश की, भाई नबी ने फरमाया जैसे मैंने हज किया ऐसे करो, और इसके मुकाबले में कोई हदीस मिलती नहीं हमें। हजरत आयशा के एक असर है कि चलो दौड़ो नहीं, वो असर भी ज़ईफ है। अलबानी ने कहा ये अगर सही भी हो जाए तो हमने नबी को फॉलो करना है, हजरत आयशा के कौल को फॉलो नहीं करना। वो भी सलफ़ी आलिम थे ना अलबानी, उन्होंने फतवा दे दिया, हवाला मौजूद है मेरे पास। तो शेख सालेह अल उसैमीन जो बिन बाज के हम असर उलमा में से थे, सलफ़ी आलिम, उन्होंने वही दलील दी जो अलबानी ने बिन बाज के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कहा ये तो इजमा है भाई, सदियों से चला आ रहा है कि औरतें चलती हैं, दौड़ती बोलो नहीं है।
یہ سب تواتر عملی کے قائل ہیں، لیکن جب ان کے خلاف جاتا ہے نا وہ تواتر، پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں. بالکل یہی کام تراویح کے ساتھ ہوا ہے، بالکل 3 طلاقوں کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. 7ویں صدی ہجری تک پوری امت متفق تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ 1 ہوتی ہے، اس پہ بہت دلائل دیے. پھر انہی کے شاگرد ابن قیم نے بھی اسی کو فالو کیا، ان کے شاگرد ابن رجب حنبلی نے بھی اسی کو فالو کیا. بعد میں ابن رجب حنبلی نے کہا بھئی یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے. انہوں نے رجوع بھی کیا اور کہا کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کسی صحابی سے بھی ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے کہ 3 1 ہوتی ہیں. انہوں نے رجوع کیا، وہ قول ہمیشہ کے لیے ختم. پوری امت پھر جمع ہو گئی 3 3 ہوتی ہیں. پھر آ کے شیخ بن باز نے یہ مسئلہ اٹھا لیا کہ یار 3 1 ہوتی ہیں. شیخ بن باز کے علماء نے، ان کے استاذوں نے مخالفت کی. میرے پاس وہ انٹرنیٹ پہ نا ان کے فتوے پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی تلاش کروں گا مل جائیں گے. انہوں نے مخالفت کی کہ بن باز سے اس بارے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، کیونکہ امت کا اجماع ہو چکا ہے کہ 3 3 ہوتی ہیں. اب کیوں آپ نئی چیز لے آ رہے ہو مارکیٹ میں؟ لیکن شیخ بن باز چونکہ سعودیہ کے سرکاری مفتی تھے، ان کی ایک ویلیو تھی، تو ان سارے علماء کی آواز سعودیہ میں دب گئی اور مارکیٹ میں کس کا فتویٰ چلا؟ بن باز کا. تو پرانا سعودیہ صدیوں تک 3 کو 3 کہتا تھا. نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ 3 کو 1. پرانا سعودیہ 1400 سال تک 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا. نیا سعودیہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی شروع کی ہے 4 سال پہلے 10 رکعت تراویح. پرانا سارا 20 پڑھتا آیا ہے ہمیشہ سے. پرانا سعودیہ جتنی کتابیں ان کی ملیں گی عورتیں سمٹ کے عورتوں کی طرح نماز پڑھیں. نیا سعودیہ عورتیں کیسے نماز پڑھ رہی ہیں؟ مردوں کی طرح. اور یہ نیا ابھی کا سعودیہ ہے، اور پرانے کا مطلب 1200-1300 سال، 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200-1300 سال. تو تراویح میں بھی وہی ہوا، تواتر عملی کی مخالفت. ہندوستان میں محمد حسین بٹالوی اہل حدیث عالم نے پہلے فتویٰ دیا کہ بھائی 8 رکعت تراویح ہے. اس کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ بھی اہل حدیث عالم نے دیا کہ تراویح 20 رکعت ہے. میں یہ سارے حوالے انشاءاللہ میرے اوپر قرض ہے، میں پیش کروں گا. انہوں نے کہا 1200 سال سے امت گھاس کھا رہی تھی کیا؟ یہ اہل حدیث عالم نے مخالفت کی ہے سب سے پہلے. انہوں نے کہا لا تجتمع امتی علی ضلالہ، حدیث میں آتا ہے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اور دیکھو امت میں کتنے مسائل میں اختلاف ہے. بہت سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں، بہت سارے رفع الیدین، بہت سارے زور سے آمین، بہت سارے آہستہ آمین. لیکن تراویح ایسی ہے، اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اسلام مشرق میں گیا انڈونیشیا ملیشیا میں وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اسلام شمال میں گیا ترکی کی طرف وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اسلام جو ہے جنوب میں گیا وہاں بھی 20 رکعت تراویح. اور 4 دن کی بات نہیں ہے، 1200 سال تک کوئی ایک روئے زمین پر مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جہاں 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی ہو. عملی طور پر ٹھیک ہے کچھ شاذ اقوال ملتے ہیں، کسی عالم نے 8 کہہ دیے، کسی حلفی نے بھی 8 کہہ دیے. عملی طور پر جو تواتر ہے نا وہ اس فتوے کو فالو کسی نے نہیں کیا 8 والے کو. تو بھائی یہ غلط ہے، جو چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے وہ یہی ہے. تبھی سب سے پہلا 20 رکعت پہ جو فتویٰ دیا نا 20 رکعت کے خلاف جس اہل حدیث عالم نے، تو ان کے خلاف بھی فتویٰ بھی کس نے سب سے پہلے دیا؟ اہل حدیث ہی نے دیا کہ یہ تو اجماع امت کے خلاف بات کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اب اگر آپ اس تواتر عملی کو نہیں مانتے نا تو اب فتوے آپ مزید فتووں میں چینج ہونے کے لیے تیار رہیں. اب جیسے عورتوں کی نماز چینج کر دی ہے، مردوں کی طرح بنا دیا. حالانکہ امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے محدث، وہ کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. امام شافعی جو امام احمد کے بھی استاذ ہیں، امام بخاری کے دادا استاذ ہیں، جو اتنے بڑے حدیثوں کے عالم، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمٹ کے نماز. مولوی اسحاق ایک اہل حدیث عالم تھے نا، انہوں نے بھی اس پہ بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا یہ جب عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کا ہندوستان میں فتویٰ آیا نا اہل حدیث کی طرف سے، تو اس فتوے کی مخالفت بھی اہل حدیث ہی نے کی ہے کہ ابے تو کہاں سے لے آیا نئی چیز مارکیٹ میں. صحیح ہے نا. لیکن چونکہ سعودیہ کے علماء جو سلفی علماء ہیں انہوں نے اس اجماع کی مخالفت کی، تو سعودیہ کی ایک بہرحال ایک نام ہے حرم کا، لوگوں نے سمجھا کہ اہل حدیث تو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں اور یہ ہندوستان پاکستان کے علماء تو بدعتی ہیں. حالانکہ ہندوستان پاکستان کے علماء سعودیہ کے جو اصل مشائخ ہیں ان کو فالو کر رہے تھے، آج کے سعودیوں کو نہیں. جو مکہ مدینہ اوریجنل ہے اس کو فالو کر رہے تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب آپ اگر تواتر عملی کو نہیں مانتے تو اب کچھ اور مسائل ہیں جو آہستہ آہستہ چینج ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ دیکھنا فتویٰ آ گیا البانی کا کہ عورتیں دوڑیں گی چلیں گی نہیں. انہوں نے کہا حضرت حاجرہ تو دوڑی تھی، ابھی تو یہ فتویٰ مارکیٹ میں چلا نہیں ہے، لیکن نئے نئے اسکالرز آئیں گے
اور اس کو پھیلائیں گے اور یہ مسئلہ اجماعی کے بعد اختلافی بولو بن جائے گا. یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو جائے گا. بھئی اختلاف ہے, کچھ کہتے ہیں چلیں گے تو, اور خواتین کو شوق تو ہے مردوں کی مشابہت کا, دے دنادن. اب ہم بتاتے رہیں گے تواتر عملی کے خلاف. کہہ رہے ہیں بخاری میں دکھاؤ, یہ تواتر عملی کہاں سے نکال لیا؟ لوگ ہم سے ہی کہیں گے ابے بخاری میں دکھا, عورت چلے گی دوڑے گی نہیں. بخاری میں دکھاؤ, مسلم میں دکھاؤ. اور پھر بولیں گے حنفیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے. حالانکہ حنفیوں کا نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے. جی ٹی وی میں مجھ سے ایک سوال پوچھا انٹرویو کے دوران کہ قرآن و حدیث تو کہتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے, حنفی کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن حدیث کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, اس لیے حنفی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, اور شافی بھی کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہے, مالکیہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے, حنابلہ بھی کہتے ہیں 3 ہوتی ہے. میں نے کہا سوال صحیح تمیز سے کیا کریں بھائی. انہوں نے اڑا دیا, پورا سوال ہی اڑا دیا, سوال نہ جواب. تو ہم اجماع امت کے قائل ہیں میرے بھائی. امت میں توڑ ہم پیدا نہیں کر رہے جو 8 کو غلط کر رہے ہیں. توڑ انہوں نے پیدا کیا جب 20 پر امت جمع ہو گئی تھی. آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے امت کو ٹینشن میں کیوں ڈالا؟ اور اگر آپ 8 کے قائل ہو تو آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں کوئی فرق نہیں چھوڑا. پھر جو رمضان میں قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان اتنی ساری حدیثیں ہیں, اس کا مطلب یہ الگ سے کوئی قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان کے ساتھ. تہجد تو پورے سال ہوتی ہے. اور پھر میں وہی سوال دہراؤں, لوگ کہتے ہیں اس میں فضیلت چونکہ زیادہ ہے نا اس لیے قیام رمضان. تو بھائی فضیلت تو صدقے کی بھی زیادہ ہے. صدقات رمضان کیوں نہیں ہے؟ تلاوت رمضان کیوں نہیں ہے؟ قیام یہ وہ والا قیام نہیں ہے جو پورے سال ہوتا ہے. یہ بڑا خاندانی قسم کا قیام ہے جو کس کے ساتھ خاص ہے؟ رمضان میں. اس میں جماعت ہوتی ہے, قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. یہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے, یہ آخری وقت میں نہیں پڑھی جاتی, اول وقت میں پڑھی جاتی ہے. تو بہت کچھ ہے اس پہ کہنے کے لیے. میرا خلا کی طرح انشاءاللہ آپ انتظار کرو, مجھے ٹائم نہیں مل رہا. تو اب رمضان بھی جانے والا ہے, تو خلا پہ جیسے میں نے ریکارڈنگ کروائی ہے نا, جس کے بعد سرکار کو سانپ سونگ گیا ہے. ورنہ سرکار کی ہوشیاری آپ کو پتہ نہیں ہے, سرکار کم ہوشیار نہیں ہے, ایسا گھمانے کا ماسٹر ہے نا, لیکن اب گھوم بھی نہیں رہی بات سرکار سے.